یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وازواج سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم۔ ارشاد الہی ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے بھیجا کرو۔ یہ مقبول شدہ عبادت ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ یہ اللہ اور ملائکہ کا وظیفہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ کثرت سے ہمیں اپنی زندگی میں درود پاک کو ورد زبان رکھنا چاہیے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ماہ رمضان المبارک رحمتوں برکتوں کا مہینہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور اس کا ایک عشرہ اختتام پذیر ہوا جو رحمتوں سے مالا مال تھا۔ اس کے اندر ہم نے کتنی رحمتیں حاصل کی، یہ اپنا اپنا تجزیہ کریں، جائزہ لیں، غور و فکر کریں۔ اسی طرح اب دوسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے جو مغفرت کا ہے۔ 11 رمضان سے 20 رمضان تک یہ 10 دن جو ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ عشرہ۔ 10 دنوں کو کیا کہتے ہیں؟ عشرہ۔ تو یہ جو 10 دن ہیں یہ مغفرت کے ہیں، اور مغفرت سے کیا مراد ہے؟ مغفرت سے مراد یہ ہے مکمل طور پر معافی مل جانا، تمام گناہوں سے معافی مل جانا۔ کون کون سے گناہ تھے جس سے معافی ہم نے لینی ہے ان 10 دنوں میں؟ اس پہ غور و فکر کریں۔ پتہ ہونا چاہیے مجرم کو کہ میں نے کون کون سے جرم کیے ہیں، کون کون سی شک لگتی ہے، کون کون سا آرڈیننس میرے اوپر لگتا ہے۔ ہر جرم کی سزا الگ ہوتی ہے۔ تو یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ان 11 مہینوں میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، کیا کہاں کہاں کوتاہیاں ہوئی۔ تو اس کے اندر بہت سی اقسام ہیں جو ہمیں قرآن و حدیث میں ملتی ہیں۔ اس میں جھوٹ ہے، لعنت اللہ علی القوم الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت، کہ ہم نے کہیں جھوٹ تو نہیں بولا۔ اس پہ غور و فکر کرنا ہے، کتنی دفعہ بولنا۔ موبائلوں پہ ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، ہوتے اکاڑے میں کہتے ہیں میں فیصل آباد ہوں، صبح سے لے کر شام تک کوئی 100 جھوٹ بول لیتے ہیں، اور بے اختیاری میں کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کیونکہ دماغ حاضر نہیں۔ دیکھا دیکھی کا معاشرہ ہے نا، جب ہر طرف جھوٹ ہی جھوٹ ہے تو بندہ کہتا ہے کہ یہ سب جائز ہے، میں بھی کرتا ہوں ایسے ہی۔ ہم اللہ رسول کو نہیں دیکھتے، ہم دوسروں کی نقلیں اتارنا چاہتے ہیں کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں بول لو، لوگ چغلیاں کرتے ہیں تم بھی کرو۔ نہیں، اللہ رسول کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ کیا کرنا؟ غیبت، چغلی، کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی، وہ برائی اس کے اندر موجود بھی ہو اس کا ذکر کرنا، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اور اگر نہیں ہے اس کے اندر وہ خامی اور اس کو آپ ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ بہتان ہے، یہ اس سے زیادہ بڑا گناہ کبیرہ ہے، یہ الزام ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس کو، یہی اصل میں بڑی باتیں ہیں۔ دین کا فوکس یہی ہے، اندر کی بیماریوں کو ختم کرنا، ان کو اندر سے نکالنا۔ 1,24,000 پیغمبر آسمانوں سے تشریف لائے، کیا کرنے آئے تھے؟ اور یہ اندر کی ہی بیماریاں، یہ خباثتیں، یہ غلاظتیں، ان کو ختم کرانے۔ یہ جو انسان ہے نا، یہ ایک گاڑی ہے، اس کو چلانے کا فن سیکھنا چاہیے کسی ماہر ڈرائیور سے۔ تو 1,24,000 ڈرائیور آئے ہیں آسمانوں سے یہ سکھانے کے لیے کہ اس گاڑی کو چلانا کیسے ہے، اس کے کون کون سے انڈیکیٹر ہیں، اس کے دائیں بائیں اندر باہر فنکشن کون کون سے ہیں، اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ آپ کو گاڑی چلانے نہیں آتی تو گاڑی آپ کو دے دی جائے 1 کروڑ کی، 10 کروڑ کی، تو کیا ہوگا رزلٹ؟ گاڑی بھی تباہ، آپ بھی تباہ۔ یہی ہے نا وجہ کیا ہوئی؟
وجہ یہ ہوئی کہ کہیں سے رہنمائی نہیں لی، گاڑی چلانے کا ہنر نہیں سیکھا، فن نہیں سیکھا اور بیٹھ گیا اسٹیئرنگ پہ، تو نقصان ہوگا نا۔ سیم لائک یہ گاڑی ہے، یہ جو ہمارا ملک وجود ہے، یہ جو باڈی ہے، یہ جسے حضرت انسان کہتے ہیں، یہ دو پیروں والا، یہ ایک گاڑی ہے، اس کو چلانا جو ہے وہ سیکھنا چاہیے۔ تو یہ قرآن سے کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ سیکھ لو، تو قرآن نہیں سکھا سکتا آپ کو ڈرائیونگ، حدیثیں نہیں سکھا سکتی، سارے پھر جتنے بھی اکابرین تھے سارے قرآن حدیث سے سیکھ لیتے، مرشدوں کی ضرورت نہ پڑتی، استادوں کی ضرورت نہ پڑتی، پھر صحابہ کرام اللہ سے ڈائریکٹ سیکھ لیتے، رسول پاک سے رہنمائی نہ لینی پڑتی۔ رہنمائی ضروری ہے، اس کے بغیر الشیخ فی قومی کالنبی فی الامتی، شیخ، ہادی، رہبر اپنے مرشدوں، اپنے مریدین میں، اپنے شاگردوں میں ایسے ہے جیسے نبی اپنی امت میں ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرمایا من لا شیخ لہ هو شیخ الشیطان، جس کا کوئی استاد نہیں، رہبر نہیں، ہادی نہیں، مرشد نہیں، اس کا پیر، اس کا رہبر شیطان ہے۔ تو شیطان جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ وسوسوں کے ذریعے، خیالات کے ذریعے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ تو شیطان کی یہ جو چالیں ہیں نا، اس کو سمجھنا یہ بھی ضروری ہے۔ پنکھا بند کرو۔ تو مغفرت کی بات ہو رہی تھی کہ یہ اشرائے مغفرت ہے، اس میں کیا کرنا ہے؟ گناہوں سے معافی لینی ہے، استغفار کرنی ہے، توبہ کرنی ہے، توبہ عائب ہونا ہے اپنی کوتاہیوں سے۔ تو اس کے اندر یہ جھوٹ آ گیا، غیبت آ گئی، پھر اس میں انا پرستی ہے، تکبر ہے، غرور ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ شیطان نے کیا کیا تھا؟ لاکھوں سال اللہ کی عبادتیں کی، کس نے؟ شیطان نے۔ چپے چپے پہ روئے زمین پہ سجدے کیے، تو پھر وجہ کیا ہوئی؟ لعنتی ہو گیا۔ وہ اتنی عبادتیں جس نے کی ہوں، لاکھوں کروڑوں سجدے کیے ہوں، پوری روئے زمین پہ عبادتیں کی ہوں، اور منظور نظر بن گیا ہو، اللہ کا مقبول ہو گیا تھا، منظور نظر بن گیا تھا، اللہ کو راضی کر لیا تھا، لیکن راضی رکھ نہیں سکا۔ راضی کر لینا کافی نہیں ہے، جب راضی کر لیا اس کے بعد راضی رکھنا، یہ اگلا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ بے ادبی اللہ کو پسند نہیں آئی۔ اس سے کیا ہوا؟ فرمایا کہ تم جٹ آؤ، نکل جاؤ، لعنتی، راندہ درگاہ کر دیا۔ کیا اس نے کیا تھا؟ تکبر کیا تھا، غرور کیا تھا۔ تو آج ہم دیکھیں، ہم غرور، تکبر، دکھاوے، نمود و نمائش، ایک دوسرے کے اوپر جو ہے سوار ہونے کی کوشش کرتے ہیں، بڑھ چڑھ کے دوسرے کو دکھانا، دوسرے کو نیچا دکھانا، حقیر سمجھنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، مٹا دے اپنی۔ یہ روزہ ہم سے کروانا کیا چاہ رہا ہے؟